توحید خداوندی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، اور حجر اسود کے پاس آتے ہیں، اسے مس کرتے ہیں، چھوتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ حجر اسود کو جب بوسہ دیتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں انی لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، او حجر اسود اچھی طرح جانتا ہوں میں کہ تو ایک پتھر ہے۔ کیا ہے؟ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا مالک ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے حبیب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ قربان جاؤں ہری پور والوں، اس شخصیت کی توحید الہی لگا لیجئے، میرے اور آپ کے دماغ کو کھنگال اور جھنجھوڑ کے ان کا یہ جملہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پاکستان والوں، ہندوستان والوں، کائنات والوں، خاص کر ہری پور والوں سن لیجئے، کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود وہ پتھر جو جنت سے آیا ہے، وہ پتھر جو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نصب ہوا ہے، وہ پتھر جو کعبۃ اللہ کے کونے میں نصب ہے، وہ پتھر جسے امام الانبیاء نے بوسہ دیا ہے، وہ پتھر جسے صحابہ نے بوسہ دیا ہے، وہ پتھر جسے ائمہ تابعین مجتہدین فقہا نے بوسہ دیا ہے۔ ہری پور والوں، پاکستان، اگر وہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو پھر میرے اور آپ کے پاکستان میں قبروں درگاہوں پہ رکھے ہوئے پتھر نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس جملے میں کتنا بڑا راز ہے۔ فرمایا حجر اسود بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے دیا ہے، ورنہ تجھے حاجت روا نفع نقصان کا مالک میں سمجھتا نہیں ہوں۔ قربان جاؤں یہ عالم علمیت کا بھی، اللہ کی توحید میں استغراق کا، اللہ کی توحید سے محبت کا یہ عالم۔